یہ بڑے سارے معاملات ہیں، ظاہر ہے دو اتحادی آپس میں بھی ان کے ڈفرینسز ہیں جو کہ بڑی ایکسپلیسٹلی جو ہیں وہ سپیل آؤٹ ہو رہے ہیں. تو آپ اس کے اوپر ظاہر ہے آپ تو اپوزیشن ہیں، آپ خوش ہوں گے، لیکن آپ کی طرف بھی لگتا ہے آل از ناٹ ویل، کیونکہ حماد اظہر صاحب کے اوپر اب تو لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی چارج شیٹ انہوں نے لگا دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کتنا سنجیدہ ہیں، اور پنجاب کی جو آپ کی قیادت ہے وہ غیر فعال نظر آ رہی ہے. یہ کیا معاملات ہیں؟ آپ کی ان فائٹنگ کی ختم نہیں ہو کے دے رہی؟ مونا, I was just about to order popcorn. میں آپ ہمارے پہ لے آئیں بات. دیکھیں نہیں مگر بہت سنجیدہ گفتگو کی سحر کامران صاحبہ نے, اینڈ ایک اتحادی ہونے کے ناطے بالکل ان کو اتنی عزت تو ملنی چاہیے ہے, اور میرے خیال میں وہ اتحادی کی جس کے بغیر آپ کی حکومت نہیں کھڑی ہو سکتی, اس کو اعتماد میں نہ لینا. مجھے یاد ہے جب تحریک انصاف حکومت میں تھی, ہمارے بھی اتحادی تھے اور ہمیں ہر قدم پر ان کو اعتماد میں لینا پڑتا تھا اور ہم لیتے تھے, اور اس کے باوجود بھی ان کے ریزرویشنز ہوتے تھے جو کہ اتحادیوں کے ہوتے ہیں. اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے, کیونکہ سب کی مختلف رائے ہوتی ہے, سب کا اپنا ووٹ بینک ہے, سب جواب دہ ہیں, ہر کوئی اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگا کر. اب اس وقت پیپلز پارٹی اگر نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے تو اپنے پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگا کر, کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ 17 سیٹوں کے مینڈیٹ پر حکومت بنی ہے اور ان کو کھڑا رکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور اس سب کے باوجود کہ نہ صدر صاحب کو وہ کرٹسی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, نہ انہیں وہ عزت مل رہی ہے جو کہ ایک صدر کو ملنی چاہیے ایک سی ایم سے یا ایک پارٹی کے سربراہ سے, نہ انہیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے. مہر صاحبہ ایک میں عرض آپ سے اگر کر سکوں, صدر کو عزت تو سب کی طرف سے ملنی چاہیے, اپوزیشن انکلوڈڈ. وہ کہتے ہیں جب اس وقت ملنی چاہیے, جب جوائنٹ سیشن تھا تو آپ کی جماعت سب سے پیش تھی ہلڑ بازی کرنے میں اور شور شرابہ کرنے میں, ان کو تقریر بھی نہیں کرنے دی. مونا ہماری تو ریزرویشنز ہے کہ آپ نے ایک صدر کا آپ نے نہیں جی, ہماری تو بنیادی ریزرویشنز ہیں. آپ ایک صدر کو منتخب کیسے کر سکتے تھے انکمپلیٹ ہاؤس کے ساتھ, جب کے پی کے سینیٹرز ہی نہیں تھے تو, اور جب ریزرو سیٹس ہی نہیں دی گئی تھی. ہمارا تو بہت ہی ایک بنیادی اور اصولی موقف تھا کہ وہ الیکشن ہی صحیح نہیں ہوا, کیونکہ آپ ایسے نہیں کر سکتے انکمپلیٹ. اب وہ ایک اور بحث ہے, میں اس میں جانا ہی نہیں چاہتی ہوں. وہ ریزرویشنز ہم آج بھی لیے بیٹھے ہیں. آپ پارلیمانی نظام کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں, آپ پارلیمانی نظام پہ ضرب لگا رہے ہیں جس طرح کے اقدامات اس وقت ہو رہے ہیں. بٹ دیٹس اے ہول ادر, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل بحث ہے, وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے اس ملک میں جس پہ ہم بات نہیں کر رہے, اور اس وقت وہ موضوع ہی نہیں ہے. تو if you want میں اس پہ بات کر سکتی ہوں, مگر موضوع جی بالکل. دیکھیں مہر صاحبہ ٹھیک ہے, I got your point. آپ نے اپنی ریزرویشنز بھی بتا دیں کہ آپ نے کیوں احتجاج کیا تھا. بعد میں اسی لیے میں نے آپ سے جو پرائمری سوال کیا تھا یہی میرا آپ سے کر رہی تھی کہ کیا پرابلم ہے. آپ لوگ بطور اپوزیشن آپ سے یہی توقع ہے نا کہ آپ لوگ ایک انویگریٹ کریں عوام کو ان تمام تر مسائل کے حوالے سے, آپ ان کو انرجائز کریں. آپ کہاں انرجائز کریں گے, آپ کی اپنی پارٹی اتنی فریگمنٹڈ ہے, کبھی لڑائیاں رپورٹ ہوتی ہیں علیمہ صاحبہ میں اور بشرا بی بی میں, اور پھر یہ پنجاب کی اپنی قیادت آپس میں جو ہے وہ گتھم گتھا ہے. لائک لطیف کھوسہ حماد اظہر صاحب کو میں نے آپ کو عرض کیا ہے. I'll come to that. دیکھیے بشرا بی بی اور علیمہ خانم صاحبہ میں اگر کوئی بھی اختلافات ہیں وہ ایک نند اور بھابھی کی لڑائی ہے یا نہیں بھی ہے. ان میں دیکھیے یہ اسی طرح کا رشتہ ہوتا ہے, ہم سب کی نند بھابیاں گھر میں ہیں, کبھی گھر کی لڑائی ہے, اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور ایسے رشتوں میں اکثر ہو جاتی ہے اونچ نیچ, اور وہ اونچ نیچ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. یہ رشتے نبھانے والے ہوتے ہیں اور لوگ نبھاتے ہیں انہیں اونچ نیچ کے باوجود. تو ہم اگر سیاست کی ڈسکشن بنائیں تو وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہوگا. جہاں تک لطیف کھوسہ صاحب کا بیان ہے رات کا, تو میرے خیال میں پارٹی میں بھی یہی رائے ہے, ان کو تھوڑی ذمہ داری سے, بہتر ذمہ داری سے گفتگو کرنی چاہیے تھی. جہاں تک آپ کو معلوم ہے حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی فرسٹلی تو صدارت کا ایکٹنگ چارج تھا, ہی واز ایکٹنگ پریزیڈنٹ. ابھی بھی صدارت جو ہے ڈاکٹر یاسمین کے پاس ہے. اس کے بعد وہ اس چارج سے استعفیٰ دے چکے ہیں. اس وقت ان کے پاس وہ چارج نہیں ہے. ہی از جسٹ دا جنرل سیکرٹری, دا سیکرٹری جنرل آف پی ٹی آئی پنجاب, اور وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. جہاں تک ایک سپروائزری باڈی ہے جو کہ دیکھ رہی ہے کہ کون کتنا ایفرٹ کر رہا ہے, تو وہ ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہر پارٹی میں ہوتی ہے. میری نظر میں انڈر دا سرکمسٹانسز حماد اظہر صاحب مجھے تو جلسوں پہ بھی نظر آئے, 13 اگست کی ریلی میں بھی وہ نکلے,
تو जहां बल्कि तक मैंने लतीफ खोसा देखा है, साहब ने ये मैंने भी कहा समझा, मेहर साहिबा, वो कहते हैं कि वो सरेंडर कर देते, मैंने ऑफर की थी कि मैं आपका केस फ्री लड़ूंगा, मैं सारे पार्टी केसेस फ्री लड़ता हूं, लेकिन वो उन्होंने किया ही नहीं सरेंडर। I think सरेंडरिंग का has nothing to do with legal fees. I think वो उनका एक जाती मामला है, फैसला है, मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी। मेरे ख्याल में अगर किसी बंदे के खिलाफ 53 या उसके करीब FIRs हों और उनमें से काफी संगीन नौयत की हों और आपके सामने हो कि किस तरह काफी लोगों को जबरी गुमशुदगी का निशाना भी बनाया गया है, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ बेल. I think it's about assessing the risk and then proceeding. तो वो उनका एक फैसला है और आई एम श्योर उन्होंने देख के जिम्मेदारी से ही किया होगा, मगर क्या उसके बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं? मेरी नजर में तो दे रहे हैं। मेरी नजर में इस तरह की कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ, पंजाब में मुश्किलात क्या है? पंजाब में मुश्किलात ये है कि अगर हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो या इनको भिनक भी पड़ती है कि कॉल देने लगे हैं, सो एक सेक्शन 144 लगा दिया जाता है 3-3 दिन के लिए। पंजाब में लोगों के घरों पे छापे शुरू हो जाते हैं, हर चौक पे पुलिस वैन खड़ी हो जाती है, चाहे वो बड़ा शहर हो लाहौर का या वो कोई छोटा शहर हो या कोई गांव हो, वहां पर भी पुलिस की वैनें और पुलिस तैनात कर दी जाती है। मेरे ख्याल में वो ज्यादा अहम नुक्ता है कि जिसपे हमें नजरसानी करनी होगी कि एक अवाम को उसके बुनियादी हकूक से जो आइन उन्हें देता है महरूम क्यों रखा जा रहा है पुलिस के इस्तेमाल से। और ये वही पंजाब पुलिस है कि जिसने बहुत तशद्दुद ढाया है लोगों पर। ये वही पंजाब पुलिस है जो हमने देखा 14 अगस्त की रात को भी खवातीन से बदतमीजी की गई, लोगों से पाकिस्तान के झंडे छीने गए, लोगों को घसीटा गया, लोगों पे पिंडी में टीयर गैस शेलिंग हुई, वो भी 14 अगस्त जैसे मौके पर। तो ये हैं वो नुकात कि जिसपे हमें बहस करनी चाहिए है कि एक सूबाई हुकूमत क्यों पुरअज़म है लोगों के बुनियादी हकूक को मुतासिर करने में। ठीक है, तो आपने जो बात सूबाई